بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے اہل بیت کی شہادت کا دن ہر سال ہجری تقویم کے اول ماہ کی 10ویں تاریخ کو آتا ہے، تو اس تاریخ ساز واقعہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے جس نے اپنے ظہور کے وقت خواہ کوئی طوفان برپا نہ کیا ہو، لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ کا پہیہ گھومتا گیا اس واقعہ کی اہمیت و اثرات واضح ہوتے گئے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں شہادت حسین کے فکری پہلوؤں کو اپنانے اور حسینی خصوصیات کو اس کے صحیح خد و خال میں سامنے رکھنے کی ضرورت تھی، اس ولولہ انگیز کارنامہ کے چاروں طرف جذباتی تقدس اور خرق عادت روایات کا ایسا حالہ بنا دیا گیا ہے جس میں شہادت حسین کا فکری پہلو یا با الفاظ دیگر قربانی کا مقصد نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس واقعے سے بنی نوع انسان کو صبر و استقلال اور ایثار و قربانی کا سبق ہی نہیں ملتا، فکر و عمل اور حق و انصاف کی پاسداری کی تحریک بھی ہوتی ہے۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سب سے بڑا سبق یہ پوشیدہ ہے کہ ظلم کے آگے سر نہ جھکایا جائے اور انسان اپنی خودداری اور شرف کو ظالم کے قدموں میں روندنے کے لیے نہ ڈال دے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ غیر ضروری طور پر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالا جائے اور خون ریزی سے تحفظ کی کوئی باعزت راہ ہو تو اسے تلاش نہ کیا جائے۔ قتل و غارت گیری، فتنہ و فساد اور ظلم و تشدد اسلام میں انتہائی ناپسندیدہ عمل ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی امن و سلامتی ہے۔ کرۂ ارض پر آباد تمام انسان یہاں تک کہ چرند پرند، حیوان اور چیونٹیوں تک کو اسلام میں امان و پناہ ہے۔ ہرے بھرے درختوں کی حفاظت، ماحولیات کے رکھ رکھاؤ اور انسانوں پر عائد انسانوں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم ہے۔ لیکن اگر ظالم کسی طرح نہ مانے اور اس کی سرکشی حد سے سوا ہو جائے تو پھر اسلام ظلم کے خلاف اٹھنے اور مقابلہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ ایسا نہ کیا جائے تو حق مغلوب اور باطل غالب آ جائے گا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اسی جانب ہماری رہبری کرتا ہے جسے نواسہ رسول نے اپنے لیے مشعل راہ بنایا۔ واقعہ کربلا کو حق و باطل کے درمیان مارکا اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جو اسلام کی شورائے جمہوریت کے تحفظ کے لیے ملوکیت یا ڈکٹیٹرشپ کے خلاف لڑی گئی۔ اس جمہوریت میں مسلمانوں کے خلیفہ یا امیر کا انتخاب عام لوگوں کے مشورے سے کیا جاتا ہے جس کا جانشینی یا وراثت سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس بات کی گنجائش ہے کہ کوئی بازم خود یا طاقت کے زور پر خلیفہ اور امیر بن جائے۔ اس نظام نے آج سے 1400 برس پہلے سماجی اونچ نیچ اور ادنا و اعلیٰ کے امتیاز کو مٹا دیا تھا۔ جرم و سزا میں کسی کے ساتھ تفریق نہیں تھی، غلطی خواہ امیر کرے یا کسی غریب سے سرزد ہو، شریعت کی نظر میں دونوں کی حیثیت مساوی ہے۔ اس اسلامی جمہوریت کے طفیل میں نسلی امتیازات اور قبائلی غرور کا خاتمہ ہوا، ایک دوسرے کے دشمن ہمدرد بن گئے، ان کی تمام تر پسماندگی ترقی میں بدل گئی۔ اونٹوں کے ریوڑ لے کر ریگستانوں کی خاک چھاننے والے مسلمانوں، ملکوں اور قوموں کی قسمت کا فیصلہ کرنے لگے۔ اس جمہوریت کی بنیاد سب سے پہلے اسلام نے رکھی جسے یزید نے ڈھانے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر امت کی اکثریت کا اتفاق تھا، مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے اختلاف کیا اور شام کی گورنری کو اپنے لیے خلافت کے استحقاق کی بنیاد بنا لیا۔ اس کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگیں ہوتی رہیں۔ اسی دوران ایک ملعون ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انتقال کے وقت لوگوں نے آپ سے معلوم کیا کہ اپنے بڑے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا ہم انہیں خلیفہ بنا لیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واضح جواب تھا کہ نہ میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، تم لوگ جو مناسب سمجھو وہی کرنا۔ یہ تھی اسلام کی جمہوریت۔ لوگوں کو اتنا دریافت کرنے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جنگ نہ چل رہی ہوتی جس کا فیصلہ ہوئے بغیر خلیفہ چہارم کی وفات قاتلانہ حملہ سے ہو رہی تھی۔ لیکن اس کے برعکس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو زندگی میں ہی اپنا ولی عہد مقرر کر کے لوگوں سے اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی۔ اسلام میں یہ پہلی بدعت تھی کہ جمہوریت کی جگہ ملوکیت لے رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے والد ماجد کی پیروی کرتے ہوئے خلافت کے واسطے کوئی دعویٰ پیش نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ میرے والد خلیفہ تھے لہٰذا مجھے ان کا وارث سمجھا جائے، بلکہ ہوا یہ کہ کوفے کے لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار یزید کے مطلق العنانی اور حدود اسلامی سے سرتابی کی طرف متوجہ کیا اور یہ بھی درخواست کی کہ آپ اپنے نانا کے دین کو بچانے اور ہماری مدد کرنے کو آئیں تو ہم آپ کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ لیکن کوفے کے قریب پہنچنے پر آپ کو یہ خبر ملی کہ اہل کوفہ کی رائے بدل گئی اور وہ اپنے وعدہ سے پھر گئے ہیں، تو ایک سچے جمہوریت پسند کی حیثیت سے آپ نے اس مہم سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ تب یزیدی لشکر نے آپ کو گھیر لیا اور میدان کربلا میں آپ نے محصور ہو جانا گوارا کیا،
لیکن خود کو ایک غیر شرعی حکومت کے سپرد نہ کیا، بلکہ مصالحت کی نہایت موزوں اور عزت نفس کی حامل 3 شرطیں پیش کیں۔ اول کہ میں مدینہ واپس چلا جاتا ہوں، یہ منظور نہیں تو میں جہاد میں حصہ لینے کے لیے سرحد کی طرف نکل جاتا ہوں، یہ بھی قبول نہیں تو میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے یزید کے پاس جانے دو تاکہ میں اس سے مل کر اپنا معاملہ خود طے کر لوں۔ مگر یزید کے لشکر نے مصالحت کی ان تینوں شرطوں کو نہ مانا تو نواسہ رسول اور آپ کے اہل خاندان نیز جان نثاروں نے بے سر و سامانی کی حالت میں اس طرح داد شجاعت دی جو ہمیشہ ظالموں کے مقابلہ میں مظلوموں کا حوصلہ بڑھاتی رہے گی۔ حضرت امام حسین یہ جانتے تھے کہ لشکر یزید سے مقابلہ کا نتیجہ کیا ہوگا، ایک طرف مٹھی بھر نفوس اور دوسری جانب ہزاروں کا لشکر جرار جو خون بہانے اور جان لینے کو بےتاب تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ میں پہل نہیں کی، اور یہ جنگ تھی ہی کب، جنگ 2 فوجوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوج کہاں تھی، اہل خاندان، بچے، مستورات اور چند جان نثار تھے۔ معاملہ صرف جارحیت کے مقابلہ میں اپنے دفاع کا تھا، اور تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے پریشانی اور بھوک و پیاس کے عالم میں بہترین دفاع کیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میدان کربلا میں صف آرائی در حقیقت اسلام کے مزاج میں تغیر و تبدل کے خلاف ایک ایسی مزاحمت تھی جو رہتی دنیا تک حق و باطل کے امتیاز کو واضح کرتی رہے گی۔ آزادی ضمیر، آزادی فکر اور اختلاف رائے کا حق آج کے جمہوری دور کا ایک امتیاز ہے جس کو چھیننے والی حکومت کبھی جمہوری قرار نہیں پا سکتی۔ حضرت امام حسین نے بھی حکومت اور اقتدار کے مطالبہ بیعت کو ٹھکرا کر رہتی دنیا تک اپنے عمل و کردار سے یہ سبق دے دیا کہ جبر کی بنیاد پر کسی سے کوئی مطالبہ و وفاداری باطل ہے، اور اس جبر و استبداد کا مقابلہ اس عزیمت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ سر کٹ جائے مگر جھکے نہیں۔ معاشی نظام کے متوازن ہونے کا تصور موجودہ عہد کی بیشتر حکومت کا ایک مؤثر حربہ ہے۔ شخصی نظام ہو یا امریت، اس میں معاشی عدم توازن اور طبقاتی اونچ نیچ ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ جمہوریت میں بھی عموماً یہ خرابی درپیش آتی ہے کہ برسر اقتدار گر و دولت و وسائل پر حاوی ہو جاتا ہے۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مطالبہ بیعت کو ٹھکرایا تو منجملہ دیگر باتوں کے یہ بھی فرمایا جس کا مفہوم تھا کہ حکومت مال مسکین پر قابض و متصرف ہے جو جائز نہیں۔ اس بلیغ فکرہ سے اسلام میں دولت کے تصور و تقسیم پر روشنی پڑتی ہے جو جمع ہونا نہیں تقسیم ہونا ہے۔ کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کے مال پر قابض و متصرف ہو جائے۔ عوام کی دولت عوام میں ہی تقسیم ہونا چاہیے۔ یہی نعرہ آج کی نام نہاد فلاحی مملکتیں بھی بلند کر رہی ہیں، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانے سے قاصر ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں عرب و عجم کی تخصیص اور قبائلی عصبیت کا عمل و دخل نہ تھا۔ لشکر کے میمنہ یا میسرہ کے سردار حضرت ظہیر ابن قین تھے جو اس دور کی سیاسی اصطلاح میں عثمانی تھے، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طبقہ اور خیال کے افراد کو ایک مرکز پر جمع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ جب اعلیٰ اصول اور بلند اقدار اور بنیادی نظریات کا سوال آ جائے تو جزوی اختلافات کو دور کر دینا چاہیے، اور حق و سچائی، دین و ملت کی حفاظت اس میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ واقعہ کربلا اقوام عالم کو یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ جنگ و تشدد میں اپنی طرف سے پہل نہ کرو، کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر وقت تک جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی اور لشکر یزید کو پند و نصیحت فرماتے رہے۔ اسی طرح حسینی کارنامہ دنیا کے کچلے ہوئے عوام کا خون کھولا دینے اور مردہ ذہنیت میں حرارت اور دلیری کی روح پھونک دینے کے لیے کافی ہے۔ جیسا کہ میدان کربلا کے خطاب میں آپ نے فرمایا، دیکھو لوگو، زندگی کی ذلت اور قتل ہو جانا دونوں ہی ناگوار عمل ہیں، مگر ان میں سے کسی ایک کے انتخاب کے بغیر چارہ نہ ہو تو میں کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ موت کی طرف قدم بڑھا دیا جائے۔ آج کی دنیا جو نظر سے محروم اور نظریات میں گرفتار ہے، جب خالص مادی بنیادوں پر شہادت حسین کا تجزیہ کرتی ہے تو اسے یہ ضرور احساس ہوتا ہے کہ کتابوں کے صفحات پر کچھ لکھ دینا الگ بات ہے، اور اپنے عمل و کردار سے کتاب دل پر خون کی سرخی سے عنوان حیات رقم کرنا قطعی دوسری بات ہے۔ یہی کارنامہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا ہے۔